مولانا صاحب نے 4 چیزیں بڑی زبردست اپنی منوائی. ایک انہوں نے اپنے آپ کو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ میڈییٹر کے طور پہ اور ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ منوایا. پھر سود کے معاملے کے اندر جو 2028 کے اندر انہوں نے وہ کروایا. مدارس کی رجسٹریشن کے اندر انہوں نے ایک چیز کروائی. اور چوتھا اس کے اندر یہ آیا کہ جو چیزیں کہی جا رہی تھی اباؤٹ سرٹن ایریاز کے اندر ان سے انہوں نے گورنمنٹ کو کنسیڈ کروایا. لیکن آسمان جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس سارے کانفرنس کے اندر چلے تو گئے اور پی ٹی آئی جو تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلی گئی تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے یا وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ نہیں آنے چاہیے. لیکن اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کانسیکوینس سے انہوں نے اس کو کنسیو نہیں کیا تھا یا پرسیو نہیں کیا تھا. اب یہ ہے کہ آپ کی اس امینڈمنٹ سے 2 چیزیں بڑی واضح ہو گئیں. ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ وداؤٹ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر ایک جو بڑا گیپ تھا وہ پاکستان کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نے اس کو پورا کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس انبریڈلڈ جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی تھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر یا پولیٹیکل میٹرز کے اندر اس کو پاکستان کے اس آئین نے جو ہے اس آئین کے تابع لا کے اور جو چیزیں میں اور آپ ٹاک شوز کے اندر یا اپنے اور تیسری ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ آسما آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو آئیڈیا دیا وہ مس فٹ ہے اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے تو اس کے لیے آپ نے اس پروسیس کو آگے لے کے جانے کے لیے یا پاکستان کے عام آدمی کو ایک انسٹنٹ جسٹس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. وہ آپ کی فیڈرل لیول پہ بھی ہے اور آپ کی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ بنیادی وجہ بنے گی جو 27 پہ ہے اور اس کو پی ٹی آئی بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسے کانسٹیٹیوشنل لیگل فلاز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ جو ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کی طرف ایک الٹیمیٹ سولوشن